الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ترجمہ: کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے اور وقوع میں آنے والا ہے، اور انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے کہ آخرت میں نیکوکاروں کو بہشت ملے گی اور بدکاروں کو جہنم کا عذاب ملے گا۔ آج کی آیت جو تلاوت ہوئی اس میں بیان ہوا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ جھٹلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے، اور ان کو یہ رنج تھا کہ میری قوم کے تمام لوگ حق پر اور ایمان پر نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے عمل کیے جاؤ اور میں اپنی عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا۔ گویا انسان کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نظر کرے اور اپنے اعمال کو درست کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ لیکن محض زبانی کلامی ایمان کے دعووں سے جنت نہیں ملنے کی، جنت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ عنقریب جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے سب نیک اور بد اور نفع اور ضرر سے آگاہ فرما چکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبی کو کتاب دی، جس نے کتاب میں آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا اور سمجھا دیا۔ اب اس پر بھی اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تو ان پر اس بات کی خود ذمہ داری ہے، کوئی اس بات کا ذمہ دار نہیں۔ ہم کو اپنا کام کرنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ ان قریب کھل جائے گا کہ اس دنیا کا آخری انجام کس کے ہاتھ رہتا ہے۔ بلا شبہ ظالموں کا انجام بھلا نہیں ہو سکتا، اور ظلم کے اندر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایمان اور عمل صالح پر قائم کر دے اور ہم کو ہر قسم کے شرک سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔